عزاداری تاریخوں کی پابند نہیں ہے، غم حسین جگہ اور تاریخ کا پابند نہیں ہے، محبت اور توسل حسین یہ جگہ اور تاریخ کا پابند نہیں ہے، یہ لامحدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ سجدے سے اٹھ کے معافی کیوں مانگی؟ کہا اصل میں خدا لائق عبادت ایسا ہے، وہ ایسا معبود ہے، وہ خالق ہے، وہ سابغ النعم ہے، وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے، وہ سریع الرضا ہے، وہ بہت جلد راضی ہو جانے والا ہے، وہی مسجود حقیقی ہے۔ اس کے مسجود حقیقی ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ جو سر سجدے میں جھکے تو ایک بار جب سجدے میں جائے تو تقاضائے بندگی یہ ہے کہ وہ سر سجدے سے اٹھے نہیں، تقاضائے بندگی یہ ہے کہ سر سجدے سے اٹھے نہیں تو اٹھاتے کیوں نہ؟ ضرورت بشری یہ ہے کہ سجدے سے سر اٹھانا پڑے گا۔ تو ہم اپنے جذبے کا اظہار کرتے ہیں، خدایا معاف کرنا، تو ہے ایسا کہ سر نہ اٹھاتا، میں سر اٹھانے پہ مجبور اس لیے ہوں کہ ضرورت بشری ہے۔ یہ عبادت کے جذبے کا اظہار ہے کہ ایسے ہی ہم کبھی فرش عزا بچھاتے ہیں تو کبھی فرش عزا کو اٹھانا پڑتا ہے، کبھی وقت کا خیال رکھنا پڑتا ہے تو کبھی مجلس کو ختم کرنا پڑتا ہے۔ یہ ماتم کو ختم کرنا، یہ مجلس کو ختم کرنا، یہ زیارت کو ختم کرنا، یہ دعا کو ختم کرنا اس احساس کے ساتھ نہیں ہے کہ حسین کا تذکرہ ہو گیا، اب تذکرے کی باقی گنجائش نہیں رہی، نہیں، بلکہ اس ضرورت کے احساس کے ساتھ ہے کہ مولا آپ ہیں ایسے کہ ایک بات زبان سے یا حسین نکلے تو یا حسین یا حسین یا حسین کہتا رہوں، میرا دم نکل جائے۔ ہاں ہیں آپ ایسے کہ ایک لمحہ آپ کا ذکر میں بند نہ کر سکا، نہ کروں، لیکن ضرورت دنیا، ضرورت زندگی اور محدودیتیں زندگی کی ایسی ہیں کہ کبھی سلسلہ بڑھانا پڑتا ہے، کبھی روکنا پڑتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ ظاہر ہے کہ چاہے وہ کربلا کا حسین ہو یا خراسان کا حسین ہو، یا وہ کردار ہو کہ جو حسین کا بھی امام ہو، وہ شخصیت جو حسین کا بھی امام ہو اسے حسن مجتبیٰ کہتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ بہت واضح بات ہے، حسین چھوٹے حسن کا نام ہے۔ دونوں روایتیں بھی جو فضائل میں ہیں وہ عام طور پر رسول اللہ کی جتنی بھی آپ حدیث دیکھیں گے تو دونوں ملا کر ہیں، دونوں امام ہیں جو کھڑے ہوں یا بیٹھے ہیں۔ حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، دونوں ایک کردار ہیں۔ صلح کرتا ہے حسن تو حسین کے لیے، اور امام حسین جنگ کرتے ہیں تو امام حسن کی صلح کو کنٹینیو کرنے کے لیے۔ ایک ہی تحریک ہے، دونوں کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ ہر زمانے میں اپنے ایک کردار کے ایک معیار کے نقوش ہیں۔ یہ جو رسول اللہ نے فرمایا ہم میں سے پہلا محمد ہے، آخر محمد ہے، اوسط محمد ہے، ہم سب محمد ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب ایک معیار اور ایک سوچ اور ایک فکر اور ایک خیال اور ایک کردار کے مالک ہیں۔ میں 8 امام کے حوالے سے عرض کروں گا۔ 8 امام ظاہر ہے کہ یہ اپنے آبا و اجداد کے وارث ہیں، رسول کے وارث ہیں، مولا کائنات کے وارث ہیں، نام بھی علی ہے، فریاد رس ہیں، فریاد کرنے والوں کے السلام علی غوث اللہفان والذی سارت بھی ارض خراسان خراسان۔ مولا کی خدمت میں ہم سلام پیش کرتے ہیں، سلام ہو اس شخصیت پر جو فریاد کرنے والوں کی فریاد سنتی ہے، اور وہ جس نے خراسان کو خراسان بنا دیا۔ خراسان کا مطلب ہے نورانی زمین، چمکدار زمین، روشن زمین۔ دیکھیں صرف امام حسین نے کربلا کی خاک کو معلّہ بنا کے خاک شفا نہیں بنایا ہے، 8ویں امام نے بھی طوس کی سرزمین کو خراسان بنایا ہے۔ یہ کیا کیفیت ہے کہ یہ وہی سلسلہ ہے۔ رسول اللہ کا کہ دہان اقدس سے قطرہ لعاب کا پانی میں گرتا تو پانی میٹھا ہو جاتا۔ مسلمانوں نے بہت اس بات پہ چرچا کیا کہ رسول اللہ کے دہان اقدس کا معجزہ پانی کھارا پانی میٹھا ہو جائے، وہی اسی رسول کا خون ہے جو کربلا کی خاک کو خاک شفا بنا دے۔ تعجب کیوں ہو رہا ہے؟ خاک شفا دنیا والوں کے لیے اور رش جنت آسمان والوں کے لیے۔ جنت اپنے اوپر فخر کرے گی، کون مجھ جیسا ہو سکتا ہے، جب قیامت کے دن کربلا کو جوڑ دیا جائے گا۔
میں تو وہ ہوں کہ کربلا کی زمین میرے ساتھ جڑ گئی ہے. دنیا کے اندر ایک نظام ہے جس کو آپ نیچرل سسٹم کہیں, نظام کہیں. کیا نظام ہے؟ سورج ٹائم سے نکلتا ہے, ٹائم پہ ڈوبتا ہے اپنی جگہ پہ. لیکن جو حجت الہی ہے وہ نظام کائنات پر اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے اور غالب ہوتا ہے باذن اللہ. چاند کبھی دو ٹکڑوں میں نہیں بنتا, لیکن جب رسول کی انگلی کا اشارہ ہو تو چاند دو ٹکڑوں میں بدلنے پہ مجبور ہوتا ہے, بٹنے پہ مجبور ہوتا ہے. سورج ڈوبنے کے بعد واپس نہیں آتا, لیکن امیر المومنین کی انگلی کے اشارے سے سورج بھی واپس آتا ہے. ہر زمانے میں ایسے معجزات آپ کو ملیں گے. کنکریاں کلام نہیں کرتی, پانی بہہ جاتا ہے مگر پانی قبر حسین کا طواف کرتا ہے. تو جو نظام کائنات پر اللہ کی جانب سے حاکم ہو اسے امام کہتے ہیں, حجت الہی کہتے ہیں. تو وہی منظر ہوا کہ امام کے آنے سے, آٹھویں امام کے آنے سے, بس ایک بات اور ایک پہلو آٹھویں امام کی زندگی کے حوالے سے عرض کر کے تیزی سے میں آگے بڑھوں گا کہ امام کے آنے سے طوس کی زمین خراسان بن گئی. ایک معمولی زمین روشن زمین بن گئی, نورانی زمین بن گئی. اچھا, صرف زمین نہیں بنی, صرف زمین نہیں بدلی. دیکھیے عجیب بات ہے, امام حسین کی بارگاہ میں ظاہری معجزات بھی ہوئے ہیں. امیر المومنین نے ڈوبے ہوئے سورج کو بھی پلٹایا ہے. اسی طریقے سے ہر زمانے کے امام کے زمانے میں بہت سے انسانوں کی ڈوبی ہوئی فطرت کو لوٹایا. آپ نے توجہ کیا؟ میں مثال دوں, 9 محرم کو اعلان جنگ ہو گیا. امام نے کہا کہ نہیں, ایک رات آج عبادت ہوگی, انی احب الصلاۃ. بڑی باتیں یہاں پہ. امام یہ نہیں کہتے کہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں, مجھے نماز سے محبت ہے. دیکھیے یہ امام حسین کا, مجھے نماز سے محبت ہے. I love the صلاۃ. میں نماز کو, میں عاشق نماز ہوں. امام کا اگر لفظی ترجمہ احب الصلاۃ, مجھے محبت ہے نماز سے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ایک رات جنگ ٹل گئی. تبدیلی کیا ہے؟ بہت سی تبدیلیوں کے ساتھ شہداء کربلا کی جانثاری کا دنیا کے سامنے ثبوت آیا. ایک بہت بڑی بات جو ہوئی, وہ ہر جس نے راستہ روکا تھا, جو دنیا کا تاریخ انسانی کا بہت بڑا مجرم بننے والا تھا. حالانکہ اس کے جو جرم ہو گئے وہ بھی کچھ کم نہیں تھے. راستہ روکنا, پانی کی بندش, خیمے ہٹوانا, یہ سب بہت بڑے جرم تھے ہر کے. لیکن ہوا کیا, صبح عاشور ہوتے ہوتے بارگاہ حسینی میں آنا ایسا نصیب ہوا ہر کو کہ میں کہتا ہوں جیسے ڈوبا ہوا سورج پلٹ جائے ویسے پاکیزہ فطرت جو انسان کی ہوتی ہے, ہر کی ڈوبی ہوئی قسمت کو امام حسین نے ایسے لوٹا دیا اور اتنا بلند کر دیا, اتنا بلند کر دیا کہ زمانے کا امام خطاب کر کے کہتا میں تم پہ قربان, میرے ماں باپ تم پہ قربان. یعنی کیا, اگر آپ اسی بات پر غور کریں, اسی رخ پر غور کریں, امام حسین کا دامن اگر کسی کو مل جائے تو وہ کتنا تبدیل ہو سکتا ہے, کہاں سے کہاں تک جا سکتا ہے. بھائی سفر کرنے کے لیے, ٹریول کے لیے ہر زمانے میں الگ الگ وسیلے رہے. لوگ پیدل چلتے رہے, کبھی گاڑیوں پہ سواری ہوتی رہی, کبھی جو ہے وہ جانوروں پہ سواریاں ہوتی رہیں. پھر اس کے بعد ذرا ذرا کر کے موٹر گاڑی بنی, ٹرین, ہوائی جہاز. اب تو بالکل بڑے بڑے فاصلے منٹوں میں طے ہو جاتے ہیں. یہ دنیا کے ظاہری وسائل ہیں. خدا تک پہنچنے کے سب سے عظیم وسیلے کا نام ہے حسین, جو تیز رفتار بھی ہے. کتنا تیز رفتار, لمحوں میں کہاں سے کہاں تک پہنچا دے. مشرق اور مغرب کے ڈسٹنس کی بات نہیں ہو رہی ہے. آپ کرداری اعتبار سے دیکھیں, فکری اعتبار سے دیکھیں, ایمان کے اعتبار سے دیکھیں, سب سے بدترین کون ہے, سب سے بہترین کون ہے. بھائی فاسق برا ہے لیکن کافر اس سے زیادہ برا ہے. کافروں میں بھی درجے ہیں. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, منافق جہنم کی آخری منزل میں ہوتا ہے. اس سے زیادہ دنیا کا, تاریخ انسانی کا سب سے بدترین کردار کون ہو سکتا ہے؟ لوگوں کو اذیت پہنچانے والا برا ہے, لوگوں کا قاتل برا ہے. اگر کوئی مومن کو قتل کر دے, کوئی متقی پرہیزگار عالم دین مومن کو قتل کرے, کوئی مرجع تقلید کو قتل کرے, کوئی کسی ولی کو قتل کرے, کوئی نبی کو قتل کرے, کوئی امام کو قتل کرے, کوئی سید الانبیاء کو قتل کرے, تو جلدی سے میں نے گفتگو کے لمبے سفر کو طے کر دیا. جہنم کی سب سے آخری منزل کوئی ہو سکتی ہے تو وہ سید الانبیاء اور پنجتن کے قاتل کی. ظاہر اس سے کوئی گری ہوئی اور منزل ہو سکتی ہے جہنم کی. اور بلند ترین مقام کون ہو سکتا ہے جنت کا, جہاں صرف جنتی بننا نہیں,
امام معصوم حجت الہی فخر کرے کہ میں تم پر قربان جاؤں. دیکھیے امام حسین نے حر کو کہاں سے کہاں پہنچایا. حسین اس وسیلے کا نام ہے جو سب سے برے کو سب سے اچھا بنا دے, جو پست ترین کو بلند ترین بنا دے. یہ نہیں کہ صرف تھوڑے سے برے کو تھوڑا سا اچھا بنا دیا, نہیں, جو سب سے برے کو سب سے بہتر بنا دے, اسے اس وسیلے کا نام حسین ابن علی ہے. تو یہ بھی کرداری معجزات ہیں, جیسے سورج کا لوٹانا, جیسے کنکریوں کا گواہی دینا, ویسے ہی یہ بھی کرداری معجزات ہیں کہ ڈوبے ہوئی فطرت کو بدلنا. تو آٹھویں امام کے آنے سے سرزمین ایران کو خراسان بنا دیا امام نے. صرف زمین کو نہیں بدلا, صرف مکان کو نہیں بدلا, مکین کو بدل دیا, ماحول کو بدل دیا. تاریخ کی گہرائی میں جانے کی اس وقت گنجائش نہیں ہے. بس ایک سوال, آٹھویں امام ہی کی زندگی میں ایک رخ ملتا ہے جو باقی ائمہ معصومین میں نہیں ہے امیر المومنین کے بعد, وہ یہ کہ حکومت نے ولی عہد بنانے کی پیشکش کی. مامون نے, حاکم نے کہا کہ آپ حاکم کے بعد سب سے بڑا پوسٹ لیں, جب وہ دنیا سے چلا جائے تو خود بخود یہ حاکم اور خلیفہ بن جائے. امام نے منع کیا, انکار کیا. اب تاریخی تجزیہ ہے, امام نے کہا کہ دیکھ, اگر یہ خلافت تیرا حق ہے خدا کی طرف سے, تو جو تیرا حق ہے خدا کی طرف سے وہ تو دوسروں کو کیسے دے گا, اور اگر یہ خلافت تیرا حق نہیں ہے تو جو چیز تیری اپنی نہیں ہے وہ دوسروں کو دینے کی کیا حق رکھتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اصرار بڑھتا گیا, اصرار بڑھتا, آپ نہیں قبول کیجئے گا تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا, اور اصرار بڑھتا گیا. کیوں کیا؟ تاریخ میں سوال ہے کہ مامون نے سب حرکتیں کیوں کی. کیا محبت تھی؟ کبھی کبھی بڑے جملے بھی کہے ہیں اس نے, کہا نہیں, ظالم چاہتا تھا کہ اپنے ساتویں امام کی شہادت کا جو دھبا ہے اس کو کم کیا جائے. ایران کی زمین میں اہل بیت سے جو محبت کے رجحانات پیدا ہو رہے تھے اس کا فائدہ اٹھائے. امام کی بارگاہ میں آنے والوں کو کنٹرول کرے, امام کی بارگاہ میں پوچھنے والوں کو, آنے جانے والوں کو ان کا خیال رکھے. موقع ملے تو ہندوستان سے, یونان سے جو اس وقت کے دانشور اور اسکالرز آتے تھے ان کے ساتھ بٹھا کر کبھی موقع مل جائے تو کہیں نہ کہیں رسوا کر دے, اور اگر علمی مجبوری پیش آ جائے تو فائدہ بھی اٹھا لے. خیر پوری ایک لسٹ بنے گی. 10 مقاصد تھے ظالم مامون کے امام کو سرزمین ایران کی طرف بلانے کے لیے. امام نے پہلے انکار کیا, لیکن اب اس کے بعد جب اصرار بڑھا تو امام نے کہا کہ تو اگر مکاری اور دنیا کی گندی ذہنیت اور سیاست سے کام لیتا ہے تو ہم بھی تدبیر الہی کے مالک ہیں, ہم الہی سیاست کے حامل ہیں. امام نے کہا اچھا ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں, آج بالکل ایک کامن سینس کے طور پر, آج دنیا کے اندر پورے سرزمین عرب میں جتنے ائمہ معصومین ہیں ہمارے, سب کے روضے, سب کے مقامات عرب میں ہیں, عراق میں اور حجاز میں, اور اسی طرف صرف ایک امام ہے, آٹھویں امام, جو سرزمین عرب سے باہر جن کا روضہ ہے. اور پوری دنیا اس بات کو مانتی ہے کہ آٹھویں امام کا خراسان تک آنا اور وہاں پر امام کا روضہ بن جانا آدھی دنیا سے زیادہ فاصلے تک اہل بیت اطہار کی تعلیمات پہنچانے کا سبب بنا. یعنی امام کا مشہد مقدس تشریف لانا الہی اسلام اور قرآن کی تعلیمات اور اہل بیت اطہار کے مقاصد کو دنیا تک پہنچانے کا سبب بنا. دیکھیے امام نے صرف زمین کو نہیں بدلا, مکینوں کو اور ماحول کو بھی بدلا. ظالم نے بلایا تھا یہ سمجھ کر کہ میں امامت پہ پہرا بٹھاؤں گا, امام نے کہا تیرے بلانے ہی کو میں اپنی تدبیر سے ایسے بدل دوں گا کہ تو مٹ جائے گا, ہم دنیا پر نام کے ساتھ چھا جائیں گے. چنانچہ امام کا بلایا جانا, خراسان آنا, یہ خود اہل بیت اطہار کی تعلیمات دنیا تک, ہندوستان کی سرحدوں تک اسی زمانے میں, ادھر جسے آج کا رشیا کہتے ہیں, اور وہ کنٹریز وہاں تک, افریقہ تک, دور دراز کے علاقوں تک امامت کا نور پہنچانے کا سبب بنا آٹھویں امام کا آنا. حالانکہ امام کو مظلومیت سے غربت میں شہید کیا, 2 سال سے بھی کم عرصہ امام وہاں تشریف فرما رہے, لیکن دنیا کے سامنے فکر اور کردار اور عمل کی وہ نقوش چھوڑ گئے کہ دشمن ذلیل و رسوا ہوا اور اہل بیت اطہار کی عظمت دنیا پر اجاگر ہو گئی. صلوات پڑھ لیں محمد علیہ.
کرداروں کو مسلسل یاد رکھتے ہیں، اسی لیے ہم ان سے وابستہ رہتے ہیں، چاہے جس امام کی تاریخ ہو، رسول اللہ کی تاریخ، امام دوم کی تاریخ، 8ویں امام کی تاریخ، اور پھر ویسے ایام اعزا کے اختتام کا ایک سلسلہ، اور امام حسین سے توسل، بس یہی سب کچھ ہے۔ اگر یہ ہے ہمارے پاس تو ہم کامیاب ہیں، ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ آپ لوگ تھکے تو نہیں ہیں؟ ظاہر ہے کہ شب گریہ اور شب بیداری ماتم کے جذبے کے ساتھ آپ جمع ہو رہے ہیں اور جمع ہونے والے ہیں اور لوگ آنے والے ہیں، تو وہی ماحول ہے، لیکن پھر بھی ساتھ ہی ساتھ وقت کا خیال رکھتے ہوئے انشاءاللہ بہت زیادہ باہر گئے بغیر بھی ظاہر ہے کہ جو ایام گزر رہے ہیں، پھر شاید اجتماعی طور پر شاید ایسا اجتماع آپ کے پاس کم سے کم اس مرکز میں نہ ہو سکے۔ یقیناً ہر مجلس اپنے طور پر اجتماعی ہوتی ہے، وہ ابھی 11ویں امام کی شہادت کی مجلس بھی یہاں پہ ہونی ہے اپنی جگہ پر، لیکن پھر بھی ایک تجزیہ اور آخر میں گزرتے ہوئے کہ ہمارے پاس یہی سب سے بڑی دولت ہے۔ کیا ہے ہمارے پاس؟ ایک محبت